یہ بندہ لا شہر سے شہر ہوا ہے، عدم سے وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھے آپ کا وجود ہی نہیں تھا، عدم سے وجود بخشا گیا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا، اور اس لیے کہ موت کو یاد کرتے رہو، اس کی لذتوں کو چکھتے رہو، تاکہ تم یاد الہی سے غافل نہ ہو، اپنے رب کے ذکر کو بھولنے نہ پاؤ۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ موت کی کوئی پرواہ نہیں، یہ تو معلوم ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ تو جانتے ہیں کہ موت کبھی بھی اچانک حادثہ بن سکتی ہے، کبھی بھی موت کے شکار میں، اس کے سکنجے میں، اس کے پنجے میں آ سکتے ہیں، لیکن موت کی فکر نہیں، موت کی تمنا نہیں، موت کی حالت نہیں، موت کی تیاری نہیں، کوئی موت کا مشن نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کب تک بھاگو گے موت سے، کہاں بھاگو گے موت سے، ہر شے کو آنا ہے، ہر شے کو سوال ہے، کہاں جاؤ گے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات و انسان کے گروہ، اگر تم سمجھتے ہو کہ رب کی حکومت سے بھاگ سکتے ہو، اس کی سلطنت سے آگے نکل سکتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، نکل جاؤ۔ ایک چیلنج بھی ہے خدا کا، کہاں نکل کر جاؤ گے، جہاں جاؤ گے میری سلطنت پاؤ گے، جہاں جاؤ گے میری حکومت پاؤ گے، جہاں جاؤ گے میری حکمرانی پاؤ گے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرو، ایک کھیل ہے، ایک کام ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، زندگی ایک خواب ہے، اس خواب میں جی رہے ہو۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، پہلو گانا کئی دن سے نظر نہیں آ رہے، ہارون رشید اپنے غلاموں سے، اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ پہلوان کہاں ہے، پہلوان کو تلاش کر کے لاؤ، کئی روز ہو گئے پہلوان کا کوئی پتہ نہیں، پہلوان نظر نہیں آتا۔ آپ کے وزراء، آپ کے غلام، آپ کے خدام نکل پڑے پہلوان کو تلاش کرنے کے لیے۔ پہلوان دیوانہ ہے، یاد الہی میں کھویا ہوا ہے، مست ہے، دیوانہ ہے، رب کی یادوں میں، رب کی فکروں میں کھویا رہتا ہے۔ پہلوان قبرستان کے اندر اپنی قبر بنا کے سو رہے، اپنی قبر بنا کے قبر کے اندر سو رہے۔ وزیر پہنچتے ہیں، پہلوان کو دیکھا کہ قبر کے اندر سو رہے ہیں، ایک وزیر نے نیزے سے گول کیا اور پہلوان کی ناک کھل گئی۔ آپ غصے سے لال پیلے، کیا ہوا، کیوں جگا دیا، کیوں میری نیند کو کھول دیا گیا؟ وزیر نے کہا ہارون رشید نے یاد فرمایا۔ اب پہلوان غصے میں لال پیلے ہو کر چلے آ رہے ہیں، جیسے ہی دربار میں آئے ہارون رشید کے سامنے آ کر کہتے ہیں او ہارون رشید تم نے تو ظلم کر دیا، کیا ہوا، میٹر کیا ہے، کیوں غصہ ہوتے ہو؟ تو پہلوان کہتے ہیں ہارون رشید تم نے میری بادشاہ چھین لی، تو نے میری سلطنت چھین لی، تو نے میرے غلام چھین لیے، تو نے میرے وزراء چھین لیے، تو نے میرے خدام چھین لیے، تو نے میری ریاست چھین لی، تو نے میری حکومت چھین لی، تو نے میری سیاست چھین لی۔ ہارون رشید پوچھتا ہے وہ پہلوان ماجرا کیا ہے، غصہ کیوں ہوتے ہو؟ پہلوان کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا تھا، میں بادشاہ بنا ہوں، میرے وزیر ہیں، میرے غلام ہیں، میرے خدام ہیں، میری ریاست ہے، میری حکومت ہے، لیکن تم نے جگایا، میری آنکھ کھلی، میرا خواب ٹوٹ گیا اور سب کچھ چھین لیا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہارون رشید مسکرانے لگا اور مسکرا کر کہتا ہے او پہلوان کبھی بھی ٹوٹتا، تیری آنکھیں کھلتی وہ تو خواب تھا، کبھی تو تیرا خواب ٹوٹتا، جب تیری آنکھیں کھلتی تیرا خواب ٹوٹ جاتا، تیری حکومت چھین لی جاتی، یہ بند آنکھوں کا خواب تھا، جب تیری آنکھیں کھلتی تو سب کچھ چھین لیا جاتا۔ تو ہارون رشید کے پہلوان جانا کا جواب سنو، پہلوان جانا کہتے ہیں او ہارون رشید اگر یہ میری بند آنکھوں کا خواب تھا جو آنکھیں کھلنے کے بعد ٹوٹ گیا تو تو بھی سن لے، تو بھی کھلی ہوئی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہے، جس دن تیری آنکھیں بند ہوگی تیرا بھی خواب ٹوٹ جائے گا، حکومت کو چھین لیا جائے گا، سیاست کو چھین لیا جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، کر لے جو کرنا ہے آخری موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخری موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی راہ ہے، تماشا نہیں ہے، یہ ذکر الہی کی دنیا ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو، ساری مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم اسی کے ذکر سے غافل ہیں، جوان تو جوانی میں مست ہے، حالانکہ جوانوں کے تعلق سے نہ جانے کتنی حدیث کے اندر آیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جوانوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے اور پسند فرماتا ہے، اور جوان جب توبہ کرتا
کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جوان. جوانی میں جو عبادت کے مزے لے سکتے ہو, جو عبادت کے چس لے سکتے ہو, جو اپنے دنوں کو بتاؤ. یاد رکھو, جب ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں, پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں, جب ہم اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ دیا کرتے ہیں, اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں, تو پھر مصیبتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, پریشانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, پھر ہم تکلیفوں کے گھیرے میں گر جاتے ہیں جب ہم رب کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. ایک مچھوارا اپنی بیٹی کو رات میں قصہ سناتا ہے. بیٹی جانتی ہو کہ مچھلی کون سی شکار میں آتی ہے؟ بیٹی پوچھتی ہے ابا جان کون سی مچھلی شکار میں آتی ہے؟ تو باپ کہتا ہے بیٹی مچھلی وہ شکار میں آتی ہے جو اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. یہ قصہ سنایا, صبح ہوتی ہے, بیٹی کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچتا ہے باپ اور مچھلیوں کا شکار کرتا ہے. صبح سے شام تک مچھلیوں کا شکار کرتا رہا اور اپنی بیٹی کو پکڑاتا رہا. جب شام ہوتی ہے تو باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی مچھلیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بیٹی کے جواب سنو, بیٹی کہتی ہے ابا جان ایک بھی نہیں. باپ غصے سے لال پیلا کہ صبح سے شکار کر رہا ہوں, تجھے مچھلیاں پکڑا رہا ہوں اور تو کہتی ہے ایک بھی نہیں, مچھلیوں کا کیا کیا, کہاں گئی مچھلیاں؟ تو بیٹی کے جواب سنو, بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ ہی نے تو رات میں قصہ سنایا تھا کہ مچھلی وہی شکار میں آتی ہے جو اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. ابا جان میں نے یہ خیال کر کے کہ ایسا نہ ہو یہ غافل مچھلی ہے, ہم اس غافل مچھلی کو کھا لیں اور ہم بھی غفلت کا شکار ہو جائیں, اس لیے میں نے مچھلی کو سمندر میں دوبارہ رہا کرا. غافل ہو جایا. یہ دنیا کسی کی نہیں ہے, یہ اونچی اونچی عمارتیں, بلڈنگیں, گاڑیاں, بنگلوں کی خواہشیں رکھنے والوں, یاد رکھو خواہشوں کی تکمیل نہیں ہوتی, اس سے پہلے موت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, حدیث مبارکہ مشکات کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ جانتے ہو کہ موت یہاں پر ہے, اشارہ کر کے فرمایا موت یہاں پر ہے اور خواہشیں وہاں پر ہے, بتاؤ پہلے کون سی شے آنی ہے؟ صحابہ کرام کرتے ہیں یا نبی اللہ جب موت اتنے قریب ہے تو خواہشیں تو کبھی پوری نہیں ہوگی, اس سے پہلے موت آ جانی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں موت پہلے آئے گی اور جو چیز پہلے آنے والی ہے اس کی تیاری پہلے کی جائے گی, خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوگی. حضور بہت سے کام فرماتے ہیں کہ یہ جو اونچی اونچی بلڈنگیں بنائے ہو نا, بناؤ گے تم, بسے گا کوئی اور, رہے گا کوئی اور, حساب تم کو دینا ہوگا, حساب تم کو دینا ہوگا. کسی نے کہیں کہا کوئی نہ ہوتا کسی کا دم نکل جانے کے بعد, پھر لیتے ہیں نگاہیں آنکھ مچ جانے کے بعد, اونچے اونچے محل بنائے اس حیات دور میں, یہ مکہ میرا نہ تیرا, دم نکل جانے کے بعد. اور فاتحہ آ کر پڑھیں گے جن سے یہ امید تھی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ہم کو دفنانے کے بعد, اور اے عزیزوں دوستوں آج ہم کو دیکھ لو, لوٹ کر واپس نہ آئیں گے کبھی کبھی. اپنے آپ کو رب سے بلائے ہوئے ہو, بڑا کاروبار ہو گیا, لوگ کہتے ہیں حضرت وقت نہیں ملتا, کاروبار میں مشغول رہتا ہوں. یہ کاروبار کس کی عطا ہے؟ بتاؤ کس نے یہ عہد دیے, کاروبار کس نے دیا؟ ساری نعمتیں میرے رب کی ہیں, کہ اس کا ذکر نہیں کرو گے تو کس کا ذکر کرو گے, اس کی یاد نہیں بناؤ گے تو پھر کس کو یاد کرو گے؟ اے پیارے اسلامی بھائیوں میری آپ سے گزارش ہے کہ جو اللہ نے آج آپ کو وقت دیا ہے اس کو غنیمت جانو, موت کو مد نظر رکھو, قبر و حشر کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو, روزے جزا کی تیاری کرو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان نعمتوں کا کیا جواب دو؟ اللہ ایک ایک نعمت کا حساب دے گا. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں خدا را موت کر, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کی تمام برائیوں سے دور ہو جائے گا جو ہر وقت اپنی نظر میں موت کو رکھو. موت کو اپنی نظر میں رکھو گے, دنیا کی برائیاں آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی. اور یہ دنیا کیا ہے؟ ایک کھیل ہے, ایک تماشا ہے, کسی موڑ پر آپ کو دھوکہ دے جائے گا. کوئی گارنٹی نہیں کب تک جیو گے, کوئی گارنٹی نہیں کہ آج رہو گے کل رہو گے, کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں سیدنا سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے عمر محفلیں تو سجاتے ہو, موت کو بھی یاد کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف آپ پر خوف طاری ہو گیا, لرزہ طاری ہو گیا. آپ نے اس سے کہا اے شخص جس نے مجھے موت کی یاد دلائی
रोजाना आ जाया करो ताकि मैं तुमको वजीफा भी दिया करूं और मुझे मौत की याद दिला। वो शख्स रोजाना आता, एक दिन उमर ने कहा अब कभी मत आना। वो कहने लगा क्यों? कोई और आने लगा। आप कहते नहीं नहीं, मेरे बाल सफेद हो गए, देखो मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, अब ये मुझे चैन नहीं लेने देगी। अब मुझे मालूम है कि मेरी मौत आने वाली है, अब मुझे मौत की तैयारी करना चाहिए। जब बाल सफेद हो जाए, कमर ढीले हो जाए, जिस्म की ताकत खत्म हो जाए, जिस्म नागर हो जाए, तो समझ लो कि मौत का पैगाम आ गया। अब हमको मौत की तैयारी करना चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने कब्र हश्र की तैयारी करने की तौफीक अता